موجیں آہستہ آہستہ مجھے ساحل کی طرف لے گئی اور میں اوندھے منہ گیلی ریت پر لیٹ گیا۔ سردی، تھکن اور بھوک سے میری جان نکلی ہوئی تھی۔ منہ میں بھی کچھ پانی چلا گیا تھا۔ کتنی ہی دیر اسی حالت میں لیٹا رہا۔ جب سورج ذرا بلند ہوا تو اس کی شعاعوں سے جسم میں کچھ حرارت پیدا ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک جزیرہ پھیلا ہوا تھا۔ میں گزشتہ دن والے واقعے سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی مچھلی نہ ہو۔ اسی غرض سے میں نے اپنا قدم چند مرتبہ زور زور سے زمین پر مارا، لیکن وہاں پر گیلی زمین کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نڈھال بھی ہو چکا تھا اور کمزور بھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کر کچھ آگے بڑھا اور چند جڑی بوٹیوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چل پھر کر جزیرے کا جائزہ لینے لگا۔ جزیرے کے درمیان گھاس کا ایک میدان تھا جہاں چند حبشی گھوڑے چرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے نعرہ لگایا اور دوڑ کر میرے قریب آ گئے۔ یہ 4-5 لمبے قد کے مضبوط جسموں والے لوگ تھے۔ ان کا رنگ سیاہ اور دانت سفید تھے۔ وہ مجھ سے کسی اجنبی زبان میں بات کرنے لگے۔ پہلے تو میں نے اشاروں سے جواب دینے کی کوشش کی۔ جب ان کی سمجھ میں نہ آئی، تنگ آ کر عربی میں کہا، تم کون ہو؟ ایک بوڑھا حبشی آگے بڑھا اور مجھے عربی میں جواب دینے لگا، یہی تو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو اور اس جزیرے پر کیسے آئے ہو؟ میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ میرے ساتھ بڑے احترام سے پیش آئے اور اپنے خیمے میں جا کر کھانا کھلایا۔ پھر کہنے لگے، نوجوان، تم دل مضبوط رکھو۔ تم ایک رحم دل بادشاہ کے ملک میں ہو۔ ہم سب اس کے غلام ہیں اور روزانہ یہاں شاہی گھوڑے چرانے لاتے ہیں۔ ہم تمہیں دربار میں پیش کریں گے۔ بادشاہ تمہیں دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوگا۔ یہ سن کر میری ہمت بڑھی اور پچھلے واقعات کا خوف دور ہوا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ شام کو وہ مجھے شاہی محل میں لے گئے جو آبادی کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ اگلے دن میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے میری کہانی سن کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم میرے مہمان ہو، جب تک چاہو یہاں رہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی مہمان کی حیثیت سے میرا مکمل خیال رکھا جائے۔ چنانچہ میں زندگی کے باقی دن وہاں گزارنے لگا۔ ہر وقت مایوس اور غمگین رہنے لگا، کیونکہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور گھر والے بھی چھوٹ گئے۔ اسی جزیرے پر ایک بندرگاہ تھی جہاں ساری دنیا سے تجارتی جہاز آتے جاتے تھے۔ بندرگاہ اتنی بڑی تھی کہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ہر وقت میلے کا سما رہتا تھا۔ میں اکثر اوقات وہاں چلا جاتا تھا اور کچھ وقت گزار کر واپس چلا آتا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت وہاں کھڑا تھا کہ ایک جہاز آ کر رکا۔ ملاحوں نے لنگر ڈال دیا اور تجارتی سامان اتارنا شروع کر دیا۔ تاجر اپنا اپنا سامان وصول کر کے گوداموں میں جانے لگے۔ اچانک میری نظر چند گٹھوں پر پڑی جن پر موٹے حروف سے میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اتنے میں نے کپتان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ ملاحوں کو حکم دے رہا تھا، سندباد کا سامان ادھر علیحدہ ایک طرف رکھ دیا، اس کا سامان دوسرے سامان میں نہ ملنے پائے۔ میں نے کپتان کی شکل و صورت پر غور کیا تو یاد آیا کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور ابتدائی سلام دعا کے بعد بتایا کہ میں ہی سندباد ہوں جس نے اس کے ساتھ سفر شروع کیا تھا، ایک جزیرہ نما مچھلی کی وجہ سے اس سے جدا ہو گیا۔ کپتان نے میری بات کا یقین کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جب مچھلی نے پانی میں غوطہ لگایا تو سندباد ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تھا۔ میں نے اس سے بحث کی اور کئی نشانیاں بتائیں۔ آخر وہ مطمئن ہو گیا اور میرا سامان میرے حوالے کر دیا۔ میں نے سامان وہیں بندرگاہ کے گودام میں رکھوایا اور شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ میرا بس نہ چلتا تھا، ورنہ اڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا اور اسے بتایا کہ میرا تجارتی سامان اتفاق سے دوبارہ مل گیا ہے۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ بھی خوش ہوا اور میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں چند دن مزید اس جزیرے پر رکا، پھر بادشاہ سے
اجازت لے کر رخصت ہوا۔ اس نے تحفے تحائف دے کر مجھے روانہ کیا۔ اس کے بعد میں راستے میں کئی بندرگاہوں پر اترا، اپنا پرانا مال بیچا اور نیا خریدا۔ ایک طویل مدت کے بعد میں اپنے شہر واپس لوٹا۔ جب گھر پہنچا تو قبیلے والوں نے میرا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ایک بہت بڑی ضیافت بھی کی۔ میرے ساتھ تجارتی سامان کے طور پر سندل کی لکڑی، مور اور برگد کے مرتبان، لونگ، دار چینی، گلاب کی عطریات، کافور، سونے چاندی کے زیورات، ریشم و حریر کے کیڑے اور بہت سے جواہرات تھے۔ یہ سارا سامان ہمارے شہر میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مجھے تجارت میں تقریباً 1,00,000 سونے کے سکوں کا نفع ہوا۔ میں نے ایک باغ خریدا اور اس میں ایک عالیشان مکان بنوایا۔ اس طرح آرام و سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ جلد ہی میں ماضی کی ساری تکلیفیں اور مصائب بھول گیا اور خوش و خرم رہنے لگا۔